اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز سن کر عریشہ اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ عریشہ بہنوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے گھر میں سب کی لاڈلی ہوتی ہے، اور عریشہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرتی کہ اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے، عریشہ چھت پر جا کر پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ عریشہ آج الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عریشہ کے والدین اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ ارسل کے نمبر سے میسج آتا ہے کہ مجھ سے بات کیا کرو۔ عریشہ کا دل نہیں مانتا اور وہ صاف انکار کر دیتی ہے اور ارسل کو بلاک کر دیتی ہے۔ 5 بج چکے ہوتے ہیں، عریشہ کی سہیلی لاریب آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یونی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ لاریب کہتی ہے کہ عریشہ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں، تمہارے سامنے ہی ہوں، دھیمے سے لہجے میں وہ عریشہ جواب دیتی ہے۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، عریشہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ ایک دن وہ یونی جاتی ہے، لاریب اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اور آج وہ لیب میں جا کر ناول پڑھنے میں مصروف ہوتی ہے کہ وہاں میشل اپنی دوستوں کے ساتھ آ جاتی ہے، اور جیسے اس کی نظر عریشہ پر پڑتی ہے کہتی ہے گرلز چلو یار، میرا موڈ نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہاں بہن جی بیٹھی ہوئی ہیں۔ عریشہ بایا پہن کر ہر جگہ جاتی ہے اور کلاس کے دوران بھی وہ اپنا نقاب نہیں ہٹاتی۔ عریشہ پر کوئی زبردستی نہیں تھی، بس بچپن سے اس کا رہن سہن ہی ایسا تھا، اس لیے اب اسے بھی عادت ہو گئی تھی۔ عریشہ میں کوئی بری عادت نہ تھی، بس غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ عریشہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا تھا، نہ ہی اپنے آس پاس ہجوم، جبکہ میشل کی یہ کوشش ہوتی تھی ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کرے۔ یونی میں تمام لڑکوں کی آئیڈیل میشی ہوتی تھی۔ میشل آج بہت عرصے بعد کلاس میں تشریف لاتی ہے۔ بلیک جینز پہنے، بال کھولے ہوئے، تیز ہوا میں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک میں بہت حسین لگ رہی ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کی نظر اسی کی جانب ہوتی ہے اور سب سے آگے عریشہ ابائے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لاریب کی سہیلی ہمنا کہتی ہے یار تمہیں ابائے میں گھٹن نہیں ہوتی؟ نہیں، حیا ہی عورت کا زیور ہے، عریشہ جواب دیتی ہے۔ ہمنا کہتی ہے اگر تمہیں پردہ کرنا ہی ہے تو گھر بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھ لو، یہاں کوئی پردہ نہیں کرتا، جو کرتی ہیں وہ یہاں آ کر ہٹا دیتی ہیں۔ عریشہ کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان و شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے، اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکاوے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ پردے میں رہ کر میں پڑھائی کر سکتی ہوں تو کیوں پرائیویٹ پڑھوں؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پردہ کر کے آپ نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر ہمنا وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر پڑھائی کرنے کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عریشہ اور لاریب دونوں کزنیں ہوتی ہیں۔ آج عریشہ میشل سے کہتی ہے میرے ساتھ چلنا، لاریب نہیں آئی، اس لیے اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ عریشہ کی امی کہتی ہیں نماز پڑھ کر آرام کر لو، میں رضیہ کے گھر جاؤں گی، تمہاری پھپھو کل آ رہی ہیں، ارسل بھی ساتھ آ رہا ہے، شاید شادی کی بات کرنی ہے، اسی لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عریشہ دوبارہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح عریشہ یونی چلی جاتی ہے اور گیٹ پر اس کی ملاقات میشل سے ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے ارسل لو جی آ گئی جن کا آپ ویٹ کر رہے تھے۔ عریشہ یہ ارسل ہے۔ عریشہ سلام کرنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ پھر ارسل کہتا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہی عریشہ ہیں مسٹر ہینڈسم۔ ارسل کہتا ہے مذاق کر رہی ہو نا میشل؟ مطلب میری امی کی پسند ایسی ہو سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں یہ سوچ رہا تھا کافی حسین ہوگی لائک یو، لیکن یہ تو بہت ہی پرانے خیالات کی ذہنیت رکھتی ہے۔ نہ ہی میرے میسج کا کوئی جواب دیا اور ابھی بھی اگنور کر دیا۔ عریشہ بہت حیران ہوتی ہے کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ارسل بالکل ایسا نہ تھا۔
لیکن آج زندگی میں پہلا وہ شخص ہوتا ہے جسے آج پہلی بار عریشہ نے دیکھا ہوتا ہے۔ عریشہ گڈ لکنگ ہوتا، کوئی بھی لڑکی اس کی طرف دیکھے اس کی نظریں اس پر سے ہٹتی نہیں۔ عریشہ اور ارسل کی بچپن میں منگنی ہو گئی تھی اور ان دونوں کی ملاقات 15 سال بعد ہوتی ہے۔ ارسل میشل کے ساتھ عریشہ کے گھر آتا ہے۔ ارسل کہتا ہے آنٹی ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، سوچا عریشہ کو بھی ساتھ لیتے چلیں۔ عریشہ کی ماما کہتی ہیں بیٹا جاؤ، ارسل اور میشل آئے ہیں، جاؤ ان کے پاس بیٹھو۔ عریشہ چونکہ شرعی پردہ کرتی ہے اس لیے نقاب کر کے جاتی ہے۔ میشل کہتی ہے ہم تو تمہارے اپنے ہیں اور ارسل تمہارا منگیتر ہے تو پردہ کیوں؟ ابھی نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے اور غیر محرم سے پردہ واجب ہے۔ غیر محرم اگر اتنا مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردے کا حکم نہ دیتا اور عورت کو اتنے سخت لہجے کی تائید نہ کرتا۔ غیر محرم جتنا بھی دیانتدار یا اعلیٰ اخلاق ہو اس کے لیے دل کے دروازے کھولنا ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے۔ ارسل یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر پیغام بھیجتا ہے کہ عریشہ اکیلے ملنے آؤ، اگر نہ آئی تو منگنی توڑ دوں گا۔ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میشل آ کر عریشہ کو ساری باتیں بتا دیتی ہے۔ عریشہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب ارسل کو پسند کرنے لگتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ملنے سے منع کر دیتی ہے۔ میشل گھر چلی جاتی ہے اور وہ آج بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ارسل کو پسند کرتی ہے اور ارسل بھی کافی حد تک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ صبح ارسل کی امی کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہیں عریشہ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ مجھے ماڈرن لڑکی چاہیے اور ہمارے لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم میشل اور ارسل کی منگنی کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر عریشہ کی امی پریشان ہو جاتی ہیں اور عریشہ کو ڈانٹتی ہیں کہ تم نے کیا کہا ان لوگوں کو، رشتہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سن کر عریشہ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ کہتی ہے امی میں ایک نامحرم کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ارسل کو کیا مطلب؟ عریشہ کی امی سوال کرتی ہیں۔ امی میں نے صرف اکیلے ملنے سے منع کیا ہے بس۔ عریشہ کے بابا کہتے ہیں مجھے فخر ہے میری بیٹی اتنی فرما بردار ہے اور قریب آتے ہیں، عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، بیگم اب میری شہزادی کو پریشان نہ کرنا، جو بھی ہونا تھا ہو گیا اور میری بیٹی نے جو بھی کیا اچھا کیا۔ عریشہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے ایک نامحرم کو پسند کیا، بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچانا، ہمیشہ سیدھی راہ دکھانا، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ بے شک اللہ انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا چاہیے اور یہ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جانی ہے۔ اس عارضی دنیا میں عارضی سی